شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کو حاصل ہے. اس کے بعد بدنی عبادات میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل عبادت نماز ہے. اس کے بعد مال میں زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، پھر حج ہے. اسلام کی یہ 5 بنیادیں ہیں. انہی 5 بنیادوں کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس میں سے کوئی بھی ایک اینٹ نکال لی جائے تو بنیاد بہت کمزور ہو جائے گی. اور وہ مشہور حدیث تو آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ 5 چیزیں یہی ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو حج کرنا. آج مجھے ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد، یا یوں کہیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کو اگر 5 اینٹیں کہہ لیجئے تو ہم ایک اینٹ زکوٰۃ کے اوپر بحث کرنا چاہیں گے. شریعت اسلامیہ میں اس کا بڑا زبردست مقام ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 82 مرتبہ 82 ٹائمز 82 بار قرآن حکیم میں یہ کہا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کے بارے میں ایک مرتبہ کہہ دے تو کافی ہے. اگر اس بات کا حکم وہ 82 مرتبہ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. زکوٰۃ ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر فرض ہے. جو آدمی صاحب نصاب ہوتے ہوئے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، قرآن میں بھی اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں اور احادیث کے اندر بھی اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں. مثلا ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکوٰۃ کے اندر لائے ہیں اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا له ذبیبتان یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ ثم یقول انا مالک وکنزک ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے مال عطا کیا، من آتاہ اللہ مالا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا، فلم یؤد زکاتہ، اگر وہ اپنے اس مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا تو مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا، تو اس کے اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا. روایت بخاری کتاب الزکوٰۃ کی ہے کہ اس کے مال کو قیامت کے دن
ایک گنجے سانپ کی شکل میں مشکل کر دیا جائے گا جس کے 2 زبانیں ہوں گی. پھر اس سانپ کو اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا, اس کے گلے میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا. اس سانپ کی جو 2 زبانیں ہیں, ان 2 زبانوں کے ذریعے وہ اس آدمی کے اوپر حملہ کرے گا اور اپنا زہر اس کے بدن کے اندر ڈالے گا. کس طریقے سے؟ اس کی باچھوں کو پکڑ لے گا. ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا جس کو عربی میں شدق کہتے ہیں اور نہزیمہ بولتے ہیں اس کو. تو ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا اور ایک زبان سے ایک باچھ کو پکڑے گا اور اس کو ڈسے گا اور بولے گا میں تیرا مال, میں تیرا خزانہ, میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا, میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو نے ذخیرہ کر کے رکھا تھا اور اس میں جو غریبوں کا حق بن گیا تھا وہ حق تو نے ان کو ادا نہیں کیا تھا. آج میں سانپ کی شکل میں تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ. اللہ نے جن کو اپنا فضل عطا فرمایا ہے, فضل سے مراد یہاں مال ہے, اللہ نے جن کو اپنا فضل دے رکھا ہے اور فضل میں سے خاص فضل دولت, مال, خزانہ دے رکھا ہے, لیکن اس مال اور خزانے کے اوپر وہ سانپ بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بخیلی کرنے والے لوگ یہ نہ گمان کریں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. بخیلی کرنے والے, سانپ بن کر کے دولت کے اوپر بیٹھ جانے والے, یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں بہتر ہے, بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. یہ بخیلی ان کے حق میں بہت ہی بدتر ہے, یہ بخیلی بہت ہی بدتر ہے ان کے حق میں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس مال کو بخیلی کی وجہ سے انہوں نے جمع کر لیا تھا وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. اب یہ گلے کا توق کیسے بنے گا؟ بخاری کتاب الزکات کی یہ روایت جو ابو ہریرہ سے مروی ہے, جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی, وضاحت کرتی ہے کہ اس مال کو توق کیسے بنایا جائے گا. ایک گنجے سانپ کی شکل میں مال کو لے آیا جائے گا اور وہ گنجا سانپ اس کے گلے میں توق کی شکل میں پہنا دیا جائے گا اور برابر ڈستا رہے گا اور بولتا رہے گا انا مالک و کنزک, میں تیرا مال, میں تیرا خزانہ. یہ وعید بھی ایک بخیل آدمی کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے, لرزہ دینے کے لیے کافی ہے.